میں کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ناظرین، جمعے اور ہفتے کے درمیانی شب اسلام آباد G10 سگنل کے قریب انتہائی افسوسناک سانحہ پیش آیا، جس میں 22 سالہ نوجوان اسامہ ندیم ستی کو ATS کے 5 اہلکاروں نے اندھا دھند 22 گولیاں برسا کر قتل کر دیا۔ یہ ایسا افسوسناک واقعہ تھا جس نے ہر آنکھ اشکبار کر دی۔ مکمل واقعہ کیا تھا؟ اسامہ ندیم ستی کو اہلکاروں نے کیوں قتل کیا؟ یہ سب آپ سنیں اور دیکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے قبل ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اسامہ ندیم ستی کے باقی گھر والوں سمیت ان کی والدہ سے بھی ہماری بات چیت ہوئی تھی، تاہم وہ پولیس کے رویے سے اس قدر افسردہ تھے کہ انہوں نے دل کے تمام دکھ بیان کیے مگر کیمرے کے سامنے آنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسامہ زندہ تھا تو وہ بھی پاکستان کے نظام انصاف سے مطمئن نہ تھا، اور سچ کہوں تو مطمئن میں بھی نہیں۔ اسامہ کی والدہ نے کہا کہ ساہیوال سانحہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان اہلکاروں کا کیا ہوا؟ کیا وہ آج پہلے کی طرح آزاد نہیں گھوم رہے؟ کیا ساہیوال والے خاندان کو انصاف ملا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور شاید ملے گا بھی نہیں۔ میں تو کیا امید رکھوں؟ ان کے والد کا کہنا تھا کہ میں 2.5 سال سے عمران خان کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ ابھی بھی مجھے امید ہے کہ عمران خان مجھے انصاف دلائیں گے۔ جب بابر اعوان میرے پاس آئے تو کہا کہ آپ وزیر اعظم کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ میں بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں قیامت کے دن بیٹے کو مارنے والے 5 لوگوں کو تو معاف کر دوں گا، لیکن عمران خان کا گریبان پکڑوں گا۔ اسامہ کے گھر والوں نے اس حوالے سے مزید کیا انکشافات کیے؟ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ساتھی رپورٹر زنیرہ طاہر عباسی کی یہ رپورٹ۔ ناظرین، گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے کچھ اہلکاروں نے ایک نوجوان طالب علم اسامہ ندیم کو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پوری 22 گولیاں مار کر بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے اہل خانہ، ہم ان سے اس واقعے کی مزید تفصیلات جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ واقعہ کیا تھا اور کیسے پیش آیا؟ یہ میرا بھتیجا تھا اسامہ ندیم۔ وہ رات کو اپنے دوست کو چھوڑنے اس کے گھر H13 گیا، تو واپسی پہ آتے ہوئے یہ پولیس کا موقف ہے کہ انہوں نے اس کو روکا اور وہ رکا نہیں، اور اس کو جب پیچھا کیا اور گاڑی میں اس کو فائرنگ کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ سر، یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس واقعے سے ہر آنکھ پرنم ہے۔ سر، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور اہل خانہ کو حوصلہ دے، صبر دے۔ سر، تو سوشل میڈیا پر بہت سے یہ معاملہ زیر بحث رہا ہے، اور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ قتل سے قبل اسامہ کا پولیس والوں سے کچھ جھگڑا ہوا تھا، جس میں اسامہ کو پولیس اہلکاروں نے دھمکیاں بھی دی تھی کچھ، تو یہ کیا واقعہ تھا؟ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو ایک دن پہلے جو ہے نا، اس کی ڈیتھ سے ایک دن پہلے اس نے اپنے بھائی کو انفارم کیا کہ آج میری جو ہے نا پولیس والوں سے کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہیں مزہ چکھائیں گے، اس لیول کی کوئی بات تھی۔ تو لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ آیا یہی لوگ تھے یا نہیں تھے، یہ تو ایک انفارمیشن شیئر کرنے کی بات ہے، اور اس سے زیادہ ہمیں جھگڑے کا نہیں پتہ۔ سر، کچھ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے کہ اس کا کرمنل ریکارڈ نکالا گیا ہے، اس پہ کچھ 2 FIRs جو ہیں وہ سامنے لائی گئی ہیں۔ سر، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ سب فیک ہے۔ جو FIRs دی گئی ہیں اس میں نہ ولدیت میچ کرتی ہے، نہ اس کی ڈیٹ آف برتھ میچ کرتی ہے۔ وہ اسامہ ندیم ضرور ہیں، لیکن اس کے والد کا نام ندیم خان ہے، اور وہ پنڈی کے رہائشی ہیں، اسلام آباد کے رہائشی نہیں ہیں۔ مطلب یہ ساری فیک، اب جو اسامہ ندیم کے نام سے FIR پاکستان میں ہوں گی، وہ اب اسامہ ندیم ستی کے ساری میرے خیال میں لگیں گی۔ یہ سب پروپیگنڈیز ہیں، کوئی ایسا۔ سر، ان کے والد کا کیا کہنا ہے؟ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ کہاں پر تھے اور انہیں اس کی اطلاع کس نے دی؟ جی، وہ اپنے گھر پہ تھے، اور پولیس نے یہ واقعہ 1:30 بجے کا ہے۔ 1:30 بجے یہ سانحہ ہوا، اور پولیس نے 5 بجے ہمارے G8 کے گھر میں، کیونکہ ایڈریس اس میں اسامہ کا
آئی ڈی کارڈ پہ وہ تھا، تو وہاں 5 بجے ہمیں انفارم کیا بیل دے کے، جس پہ میرا بھائی اٹھا ہے اور اس نے اس سے میرے بھائی سے پہلے انہوں نے نمبر لیا، بڑے بھائی کا ندیم صاحب کا، تو نمبر لے کے انہوں نے انفارم کیا اس طرح ہے. پہلے ہمیں انہوں نے انفارم کیا ہے کہ جی آپ کا بچہ جو ہے وہ زخمی ہے. پھر جب ہم ادھر پہنچے تو انہوں نے کہا اس کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. اور سر اسامہ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق تھا؟ پی ٹی آئی کا ورکر تھا، وہ آئی ایس ایف کا ورکر تھا اور پرانا ورکر تھا. یہاں کے جو G13 G11 G10 یہ سارے جو آئی ایس ایف کے ورکرز ہیں ان کے ساتھ اس کا بہت اچھا ریلیشن تھا اور اچھا اسٹرانگ ورکر تھا پی ٹی آئی کا. سر پولیس کی جانب سے آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ کیا اپنی پیٹی بند بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش تو نہیں، ان کو بچانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں وہ تو کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا، اب کس لیول پہ ہو رہی ہے یہ ابھی بتانے سے میں ذرا پریز کروں گا. سر آج وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا بھی یہاں پہ آنا ہوا ہے، تو سر ان کا اس پورے واقعے کے حوالے سے کیا کہنا تھا؟ کل آئے تھے، انہوں نے ٹائم لیا تھا کہ ہم جوڈیشل انکوائری کے لیے ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ نامزد کریں گے، تو ابھی تک اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے جی کہ 2 چیزیں پہلے کلیئر کر لیں. وزیر داخلہ صاحب بالکل کل آئے تھے اور ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کی سیریسنس یا ان کا اس معاملے میں کتنے سیریس ہیں وہ آج اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ تھی راجہ خرم نواز صاحب کے آفس میں، وہاں کمیٹی روم میں. تو اس میٹنگ کے اندر اصولاً سیکرٹری داخلہ اور منسٹر جو ہیں دونوں کو ہونا چاہیے تھا اور وہ میٹنگ کال بھی ان کو کیا گیا تھا، لیکن وہ دونوں وہاں نہیں آئے. تو یہ ان کا ایک ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ کتنے سیریس ہیں اس معاملے کے اندر وہ. دوسرا جی یہ جو بات چلی ہے گاڑی چلتی گاڑی پہ فائر کیے گئے اور پیچھے سے اس کو روکا گیا، ایسا بالکل نہیں ہے. گاڑی روک کے اس کے اوپر فائر کیے گئے ہیں. گاڑی کے فرنٹ سے فائر ہیں اور سائڈوں سے فائر ہیں. یہ روکے بغیر پاسبل نہیں ہے. تیسری چیز جو ایف آئی آرز اس کی سامنے لائی جا رہی ہیں جی کہ 2 ایف آئی آر ہیں اس کی، اول تو وہ فیک ہیں. میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے بھی، میڈیا سے بھی، کہ آپ یہ کوشچن ہی کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ ایف آئی آر وہ جسٹیفائی کرتی ہے کہ یہ مرڈر جو ہے یہ جائز ہے؟ اس ایف آئی آر میں ایک گاڑی کی ہے ایف آئی آر کہ جس کے کاغذ فیک تھے، جس پہ اس کا آئی ڈی کارڈ ہی ڈیفرنٹ ہے. اور دوسری ایک آئس کے بارے میں جی کہ آئس نکلی تھی اس سے. اگر آئس نکلی ہے اس کے پاس سے یا کوئی ایسی ایف آئی آر ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ وجہ بنتی ہے کہ اس کو بیچ روڈ کے روک کے اور 22 گولیاں مار دی جائیں، اگر یہ کوئی جائز آئی جسٹیفائی کرتی ہے یہ ایف آئی آر، تو پھر تمہارے پرائم منسٹر کے بارے میں بھی کوکین کی شکایت ہے، تو اس کے بارے میں کیا کریں گے آپ لوگ؟ تو یہ سب فضول باتیں ہیں، اس میں بالکل ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے. ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، پولیس ایڈمٹ کرتی ہے اس بات کو، تمام افسران اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ مرڈر ہوا ہے، بیچ روڈ میں ہوا ہے. 22 گولیاں فائر ہوئی ہیں، 6 اس کی جسم پہ لگی ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا. ایک چیز آلریڈی اگر ایڈمٹ ہو چکی ہے تو میرا خیال ہے مزید انکوائری میں ٹائم بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور جو دفعات اس پہ لگائے گئے ہیں انہی کے مطابق ٹرائل کر کے اس کو سزا دینی چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. سر یہ بات تو واقعتاً ہے کہ پولیس اس سارے کیس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی سر، لیکن ہمیں اسامہ کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا تھا کہ اسامہ کے گولز کیا تھے، وہ کیا بننا چاہتا تھا؟ وہ بزنس کرنا چاہ رہا تھا جی اپنے والد کے ساتھ، بلکہ آج کل بھی بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا. G10 میں ان کا پرنٹنگ پریس کا کام ہے، آج کل انہی کے ساتھ جا رہا تھا، اس کے شوق بھی بزنس ہی تھا. سر اسامہ کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس جو ان کا جو 2.5 سال کا عرصہ رہ گیا اس میں وہ آپ کو انصاف دلا سکیں گے؟ جی مجھے 1% بھی امید نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے جی کہ جب سائیوال کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ان کے وزراء جو ہیں وہ چیخ کے فلور آف دا ہاؤس کہتے تھے کہ جب تک انصاف نہیں ملے گا اس وقت تک ہم سوئیں گے نہیں. مراد سعید صاحب کی چیخیں ویسے بھی مشہور ہیں، تو اس معاملے میں بھی اس ٹائم وہ چیخ رہے تھے. لیکن اب جو واقعہ ہوا ہے فرق اس واقعے میں اور اس میں صرف اتنا ہے کہ اس میں بندے زیادہ تھے اور اس میں گولیاں زیادہ ہیں. باقی یہ بھی مین روڈ کے اوپر ہے، وہ بھی مین روڈ پہ تھا اور اس کا رزلٹ سب کے سامنے ہے. ابھی جو موجودہ پوزیشن ہے کہ وزراء ان کے تعزیت کے لیے تو آ جاتے ہیں لیکن کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے اوپنلی یہ کہا ہو کہ جی جب تک انصاف نہیں ملتا ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. 2 دن پہلے 92 نیوز کے پروگرام میں علی محمد خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ان کو یہ لائیو کوشچن کیا تھا اسی پروگرام کے توسط سے کہ آپ نے سائیوال کے واقعے میں بھی اس طرح انصاف دلانے کی باتیں کی تھی کہ جی ہم انصاف دلائیں گے، اس کا رزلٹ سب کے سامنے ہے. تو ابھی ہم آپ پہ کیسے یقین کر لیں کہ انصاف دلائیں گے؟
تو اس کے جواب ان کے پاس یہ تھا جی کہ میں انصاف کی بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف پرائم منسٹر تک پیغام پہنچاؤں گا۔ تو آپ میں سے زیادہ کیا امید رکھوں ان وزراء سے اور اس حکومت سے؟ مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ریاست اسامہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی باغ کا معصوم پھول اس طریقے سے نہ مرجائے۔ اوصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ اپنی ہوسٹ زنیرہ طاہر عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔